السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ مولا علی کی اور بھی کچھ واقعات پر نظر ڈالیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات کہ مولا علی کی شجاعت اور بہادری، آج کوئی بھی ایسا، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، مولا علی کی پاور، ان کی طاقت، وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، وہ مولا علی کی طاقت، ان کی پاور، ان کی شجاعت کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آج بھی جو بھی مسلمان جب بھی طاقت کی بات آتی ہے، شجاعت کی بات آتی ہے، بہادری کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ مولا علی کا ہے۔ بے شک وہ مولا علی کا نام ہے۔ تو دوستو، مولا علی کی ذات وہ ذات ہے کہ مولا علی واحد ایسی شخصیت ہیں کہ ہر جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، یعنی ہر جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار، یعنی جو اسلامی شجاعت کا جو جھنڈا تھا، یعنی اسلامی علم تھا، وہ مولا علی کے ہاتھ میں رہا ہمیشہ، اور ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تو دوستو، ہر غزوے میں مولا علی ساتھ رہے۔ ایسے ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کس طرح سے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، ان پر سختیاں کرتے تھے، کہ جب آخر ایک روز تمام کفار ایک جگہ پر جمع ہوئے، جس کو دار الندوہ بولتے ہیں، یعنی دار الندوہ وہاں ایک جگہ تھی، ایک گھر تھا، اس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ وہاں پر تمام کفار اکٹھا ہوتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یعنی میٹنگ ہوتی تھی، وہ آفس تھا ان لوگوں کا، کفار کا وہ آفس ہوا کرتا تھا جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پر تمام کفار اکٹھا ہوئے۔ اب سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کرنے لگے، یعنی کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، ان کو مارا جائے۔ تو اتنے میں ایک شخص بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کو ضلع وطن کر دیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے۔ لیکن دوستو، وہیں پر یعنی اس بیچ میں، ان کفاروں کے بیچ میں شیطان بھی بھیس بدل کر، یعنی ایک دوسرے شخص کا روپ لے کر، ایک بوڑھے انسان کا سفید پوش روپ لے کر وہاں پر موجود تھا۔ شیطان نے کہا کہ اگر تم ان کو نکال دو گے تو وہ جہاں جائیں گے وہ اپنی دنیا بنا لیں گے، تو یہ تجویز، یہ طریقہ بیکار ہے، کوئی اور طریقہ بتاؤ۔ ایک دوسرے نے کہا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر ان کو قتل کر دو گے تو قریش کا مطالبہ، قریش تمہارے خلاف ہو جائیں گے، قریش سے جنگ کیسے کرو گے؟ جب یہ بھی تجویز کام نہ آئی تو کسی نے کہا کہ ان کو قید کر لیا جائے۔ جب یہ تجویز پیش کی تو شیطان بولا کہ اگر ان کو قید کر لو گے تو ان کو چاہنے والے اتنے زیادہ ہیں، ایسے لوگ ہیں ان کے چاہنے والے، کہ اگر تم ان کو 7 سمندر پار بھی قید کرو گے تو وہاں سے بھی ان کو چھڑا لے جائیں گے، تو یہ تجویز بھی بیکار ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک شخص نے کہا کہ کیوں نہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص لیا جائے، یعنی ہر قبیلے سے ایک ایک شخص لے کر 40 آدمیوں کا ایک گروپ بنایا جائے، ایک گروہ بنایا جائے، اور وہ لوگ یکبارگی رات کے وقت میں محمد کے گھر پہ حملہ کر دیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ معاذ اللہ، ان کفار کی یہ سازش شیطان کو بھی بہت پسند آئی۔ شیطان بولا، واہ، بہت اچھی ترکیب ہے، اسی پر عمل کرو۔ اس طرح سے قریش تمہارے خلاف کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے۔ اگر قریش تم سے جنگ کریں گے تو وہ 40 قبیلوں سے ایک ساتھ نہیں لڑ سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انہیں خون بہا کی رقم لینی پڑے گی، اور وہ 40 قبیلوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، 40 قبیلے مل کر خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے، اور اس طرح سے ہمیں محمد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یہ ساری تجویز شیطان نے مل کر تمام کفار کے ساتھ بنائی، اور یہ کیونکہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور آپ کو کفار کی تمام سازشوں سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا کہ اے ابو بکر، ہم سب کو آج ہجرت کرنی ہے، اللہ کا حکم آیا ہے کہ ہمیں ہجرت کرنی ہے، آج کفار نے ہمیں قتل کی تیاریاں کی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کا رفیق بن سکتا ہوں، آپ کا ساتھی بن سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم بے شک میرے ساتھی ہو اور تم ہی میرے ساتھ چلو گے۔ اور اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے تمام تیاریاں کرنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح سے حضرت ابو بکر نے اونٹ کی تیاریاں کی، ساری چیزیں پیش کی۔ لیکن دوستو، آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، یعنی مکے والے آپ کو سچا مانتے تھے، اس لیے دشمن ہونے کے باوجود، یعنی اتنی دشمنی رکھنے کے باوجود، تمام مکہ والے اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے، کہ وہ جانتے تھے کہ
सब लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कभी भी धोखेबाजी नहीं करेंगे, किसी का माल नहीं खाएंगे, वो अमीन है, अमानतदार हैं, किसी की अमानत में खयानत नहीं करेंगे, इसलिए वो अपना तमाम माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा करते थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में हिजरत करनी है, अब लोगों का माल वापस तो उस टाइम नहीं कर सकते हैं, उसी टाइम जाकर, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर वो ऐसे ही चले जाते तो लोगों को कहने को हो जाता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कुफ़ार का, तमाम मक्के वालों का माल लेकर भाग गए, और ये चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और तो क्यों ना इसके लिए आपने दूसरा रास्ता निकाला गया। अब वहाँ पर आपने गए, किसके पास गए? देखने वाली बात है कि आप मौला अली के पास गए और कहा कि अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर आराम करना और ये तमाम मक्के वालों की अमानतें कल सुबह उन्हें वापस कर देना, और उसके बाद तुम भी मदीने आ जाना। दोस्तों, इन अल्फाज पे गौर कीजिए। ये अल्फाज सुनने में बहुत मामूली लग रहे होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मौला अली से कहा कि ऐ अली, ये मक्का वालों की अमानतें हैं, मैं तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहा हूँ, कल सुबह होते ही ये तमाम अमानतें मक्का वालों को दे देना, ये फलां की है, ये फलां की, सारी चीज़ें आपको बताई, और उसके बाद में आपने वो सारी अमानतें दे दी, तमाम अमानतें मौला अली के हवाले की, और कहा कि मक्का वालों के हवाले कर देना, और उसके बाद तुम मदीने आ जाना। दोस्तों, मौला अली फरमाते हैं कि मैं तमाम उम्र कभी भी चैन से नहीं सोया, हमेशा ये डर रहा कि पता नहीं कब मौत का फरिश्ता आ जाए और मैं गफलत में चला जाऊं, लेकिन एक ऐसी रात थी जब मैं सुकून से सोया था। तो आपसे लोगों ने सवाल किया कि ऐ अली बिन अबी तालिब, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आखिर वो कौन सी रात थी कि जिस रात आप चैन और सुकून से सोए थे? तो मौला अली ने कहा कि वो रात हिजरत की रात थी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे थे और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम फरमा रहा था। दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर, यानी जाहिर सी बात है वो बिस्तर आज मौत का बिस्तर बना हुआ है, उस पर लेटने वाले की मौत यकीनी थी कि मौत होना, क्योंकि 40 लोग उसको घेरे हुए, कोई भी शख्स हो, आज कितना ही खास दोस्त क्यों ना हो, कितना ही भाई क्यों ना हो, उसको अगर कह दिया जाए कि आज मेरी जान पर खतरा है, तुम मेरी जगह पर लेट जाओ, और उसको मालूम हो जाए कि इस बिस्तर पर लेटने वाले की जान पर हमला होने वाला है, तो कोई भी नहीं लेटेगा। लेकिन कुर्बान जाओ मौला अली की जात पर, वो सुकून से उस पर सोए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ऐ अली, तुम तमाम मक्का वालों की अमानतें वापस करके मदीने आ जाना। तो इसलिए मौला अली कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया था कि और कभी मुझे मौत आ सकती है, लेकिन आज की रात मुझे मौत नहीं आनी है। अगर मौत आनी होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ना कहते कि तुम मदीने आ जाना। तो इसके बाद में जब रात को कुफ़ार आए, दोस्तों, जब कुफ़ारों ने घेर रखा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गलियों से गुजर जाते थे, जिन रास्तों से गुजर जाते थे, वो गली महक जाती थी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से वो गलियां महकती रहती थी। ये चीज़ आपने ज़रूर सुनी होगी और बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। तो आप ज़रा सोचिए कि जिन गलियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर जाते थे, वो गलियां महकती रहती थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए? काफ़ी देर हो गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे हुए, और बिस्तर पे मौला अली हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने पर वो खुशबू आती थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी वो खुशबू ज़रूर आती होगी जो आपके गुजरने पे आती थी। तो आखिर वहाँ पर ऐसा क्या था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो खुशबू उतनी ज़्यादा आ रही है? दोस्तों, ये हमारा मानना है कि जाहिर सी बात है कि अगर वो खुशबू उन लोगों को आती रही, तो इसका मतलब यही है कि वो खुशबू जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से आती थी, जिस्म मुबारक से आती थी, वही खुशबू मौला अली के बदन से भी आती थी। बस यही वजह है कि कुफ़ार इस चीज़ का फ़र्क नहीं जान पाए कि यहाँ पर सोने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं या अली बिन अबी तालिब हैं। दोस्तों, ये हमारा मानना है, ये हम आपको किसी हदीस या हवाले से नहीं कह रहे, ये हमारा मानना है, क्योंकि हमने कुरान और हदीस में सुना है, हमने अक्सर रिवायतों में सुना है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से खुशबू आती रहती थी, जिन गलियों से गुजर जाते थे वो गलियां महक जाती थी। तो इस मौके पर ये चीज़ हमारे दिमाग में आई, हमारे दिल में आई, तो सोचा आपको बयान करूँ। दोस्तों, इसके बाद में आप ज़रा सोचिए कि मौला अली की शुजाअत कितनी ज़्यादा है, मौला अली के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का जज्बा कितना ज़्यादा है। और इसके बाद में हज़रत मौला अली मदीने पहुँचे थे, तमाम मक्के वालों की सुबह अमानतें वापस करके आप मदीने पहुँच गए थे,
اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مدینے میں بھی آپ تمام طرح کی خدمتیں انجام دیتے رہے، بنا کسی لالچ، بنا کسی وجہ کے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام خدمتیں انجام دیتے رہے۔ تو دوستو، جس وقت تمام مسلمان مدینہ منورہ میں پہنچے، اب ظاہر سی بات ہے مسلمان مفلسی کے عالم میں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا طریقہ نکالا جس سے تمام مسلمانوں کا بھلا ہو جائے، تمام مسلمانوں کی بہتری کا ایک راستہ نکالا کہ آپ نے انصار اور مہاجر وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصار وہ تھے جو مدینہ میں موجود تھے، یعنی انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ کر دیا، یعنی ایک انصار کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا، یعنی جیسے کہ حضرت ابو بکر کو کسی انصاری کا بھائی بنا دیا، حضرت عمر کو کسی دوسرے انصاری کا بھائی بنا دیا، حضرت عثمان کو دوسرے انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اس طرح سے آپ نے تمام لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب جب سارے لوگ بھائی بھائی بن گئے تو وہاں پر صرف مولا علی بچے تھے۔ آپ نے ان کو کسی کے ساتھ نہیں بھیجا، کسی کے ساتھ نہیں کیا کہ تم ان کے بھائی ہو۔ اب مولا علی بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام لوگوں کو بھائی بھائی بنایا لیکن میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ الفاظ تاریخ میں لکھے ہیں، یہ الفاظ بہت ہی سنہرے اکشروں میں لکھے ہوئے ہیں، یہ آج بھی سننے کے لائق ہیں۔ آپ سنیں ان الفاظوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دونوں جہان میں میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، اس لیے میں نے تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا، اور تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوستو، یہ ذات ہے مولا علی کی، قربان جاؤں مولا علی کی ذات پر۔ دوستو، آگے اور بھی واقعات بتائیں گے، لیکن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم۔